السلام علیکم پیارے ناظرین، نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں اور اس میں بہت فائدے اور بے انتہا مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے لگ جاتا ہے، نیت خراب اور ڈواڈول نہیں ہونے پاتی، اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ کا فائدہ اور ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ نکاح صرف اپنی شہوانی جذبات پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو پکڑا، مہر کی صورت میں اس کو کچھ رقم دے کر ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی ملکیت میں لے آیا، عورت کو شہوانی خواہشات کی تکمیل کا آلہ کار بنایا، پوری زندگی کے لیے ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے۔ بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں، اگر ان مقاصد کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر نکاح کو نکاح کہنا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سورہ نساء آیت نمبر 24 کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح ایک دیر پا تعلق کا نام ہے، جس کا مقصد صرف جنسی خواہش پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہے، جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں، اور اس رشتے کو عفت و عصمت کے تحفظ اور بقائے نسل انسانی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ صرف شہوت نکالنے کے لیے ایک عارضی تعلق پیدا کر لینا، خواہ وہ پیسے خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے نوجوان لڑکا لڑکی کا رشتہ طے کرنے سے پہلے ان باتوں کو خاص مد نظر رکھیں کہ ایک جوان لڑکا لڑکی کا رشتہ کس سے کرنے جا رہے ہیں، کہیں وہ ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ انہی سب باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل فقط جانکاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کے ساتھ اور پوتے پڑپوتے اور نواسے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور باپ دادا پردادا نانا پرنانا وغیرہ سے بھی درست نہیں۔ نمبر 2، اپنے بھائی اور ماموں اور چچا اور بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں، اور شرع میں بھائی وہ ہیں جو ایک ماں باپ سے ہو، یا ان دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں دو ہوں، یا ان دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہوں، یہ سب بھائی ہیں، اور جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو وہ بھائی نہیں، اس سے نکاح درست ہے۔ نمبر 3، داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہے ہوں، یا ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ نمبر 4، کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی، یا اس نے طلاق دے دی، تو اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو اس سے نکاح درست نہیں۔ نمبر 5، سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں، یعنی ایک مرد کے کئی بیویاں ہوں تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں، چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ نمبر 6، خسر اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ نمبر 7، جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوئی سے نکاح درست نہیں، البتہ اگر بہن مر گئی یا اس نے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی تو اب بہنوئی سے نکاح درست ہے، اور طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں۔ نمبر 8، اگر دو بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلے ہو وہ صحیح ہے، اور جس کا بعد میں کیا گیا وہ نہیں ہوا۔ نمبر 9، ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا تو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھانجی اور بھتیجی کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا۔
نمبر 10، جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا، ایسی دو عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جب ایک مر جاوے یا طلاق مل جاوے اور عدت گزر جائے تب دوسری عورت اس مرد سے نکاح کرے۔ نمبر 11، ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اگر کسی مرد سے نکاح کر لیویں تو درست ہے۔ نمبر 12، لے پالک کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں، لڑکا بنانے سے سچ مچ وہ لڑکا نہیں ہو جاتا، اس لیے متبنہ سے نکاح کر لینا درست ہے۔ نمبر 13، سگا ماموں نہیں ہے بلکہ کسی رشتے سے ماموں لگتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چچا یا بھانجا یا بھتیجا ہوتا ہو اس سے بھی نکاح درست ہے۔ ایسے ہی اگر اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے یا ماموں زاد یا پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی ہے اس سے بھی نکاح درست ہے۔ نمبر 14، اسی طرح دو بہنیں اگر سگی نہ ہوں، ماموں زاد یا چچا زاد یا پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہنیں ہوں تو وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہیں۔ ایسی بہن کے رہتے بھی بہنوئی سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے کہ اگر کوئی دور کا رشتہ نکلتا ہو تو پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔ نمبر 15، جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہیں، یعنی دودھ پلانے والی کے شوہر سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ ہوا، اور دودھ شریکی بھائی سے نکاح درست نہیں جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، اس سے اور اس کی اولاد سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کی اولاد ہوئی۔ دودھ کے حساب سے ماموں، بھانجا، چچا، بھتیجا سب سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 16، دودھ شریکی دو بہنیں ہوں تو وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، غرضے کہ جو حکم اوپر بیان ہو چکا ہے دودھ کے رشتوں میں وہی حکم ہوگا۔ نمبر 17، کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اب اس عورت کی ماں اور اس عورت کی اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔ نمبر 18، کسی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی سے کسی مرد کو ہاتھ لگایا تو اب اس عورت کی ماں اور اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا وہ مرد اس کی ماں اور اولاد پر حرام ہو گیا۔ نمبر 19، رات کو اپنی بیوی کے جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا اور بیوی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے اور لازم ہے کہ یہ مرد اب اس عورت کو طلاق دے دے۔ نمبر 20، کسی لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر بدنیتی سے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو گئی، اب کسی صورت سے حلال نہیں ہو سکتی، اور اگر اس سوتیلی ماں نے سوتیلے لڑکے کے ساتھ ایسا کیا تب بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 21، مسلمان عورت کا مان کے سوا کسی اور مذہب والے مرد سے درست نہیں ہے۔ کسی عورت کے میاں نے طلاق دے دی یا مر گیا تو جب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عدت پوری نہ ہو چکے تب تک دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔ نمبر 23، جس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا ہو تو اب بے طلاق لیے اور عدت پوری کیے دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں۔ نمبر 24، جس عورت کے شوہر نہ ہو اور اس کو بدکاری سے حمل ہوا ہو اس کا نکاح بھی درست ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے صحبت کرنا درست نہیں۔ البتہ جس نے زنا کیا تھا اگر اسی سے نکاح ہوا ہو تو صحبت بھی درست ہے۔ نمبر 25، جس مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہوں اب اس سے 5ویں عورت کا نکاح درست نہیں،
اور ان 4 میں سے اگر اس نے ایک کو طلاق دے دی تو جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو چکے کوئی اور عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نمبر 26، سنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے فتوے میں درست